من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد پاک فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میں نے یہ فیصلہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یہ فیصلہ فرما دیا اس کائنات میں کسی اور کی میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، صرف پوجا بندگی عبادت میری ہی ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور میں نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا کہ ہر اولاد کو چاہیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ بڑے غور سے سننا ہے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی فرما برداری اور حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ بالکل واضح مفہوم ہے، سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں، ایسے ہی والدین کے ساتھ غیر حسن سلوک جائز نہیں۔ غیر حسن سلوک، حسن سلوک تو ظاہر ہے، لیکن حسن سلوک کے علاوہ کوئی بھی عمل اختیار کرنا یہ جائز نہیں۔ ہزار ہیلے بہانے کوئی کرتا پھرے، میرا باپ اس طرح ہے، میری ماں اس طرح ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے فیصلہ کر دیا، عبادت صرف میری اور اپنے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی ضمن میں اسی آیت کے اندر آگے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے ارشاد عظیم فرمایا اگر وہ دونوں ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، تو جوانی میں تو جو احکام تمہارے اوپر لازم تھے وہ تھے ہی جب وہ جوان تھے، لیکن اب تو وہ بڑھاپے میں آ گئے ہیں، تو فرمایا اس وقت انہیں جھڑکنا نہیں ہے، انہیں اف اف تک نہیں کہنا، اور ان سے جو بھی بات کرنی ہے تعظیم کے ساتھ کرنی ہے، ادب کے ساتھ کرنی ہے، اور ہمیشہ ان کے سامنے نرمی کے بازو پھیلائے رکھنے۔ اور یہ اولاد کو حکم ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، محبت دی ہے، میں تجھ سے عرض کرتا ہوں میرے والدین کی تو
خصوصی حفاظت فرما، ان پر رحمت نازل فرما، ان پر رحم فرما۔ اور آقا پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بیٹا بیٹی چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کبھی غربت نہ آئے، کبھی وہ تنگ دست نہ ہو، کبھی غریب نہ ہو، فقیر نہ ہو، محتاج نہ ہو، تو ایسی اولاد کو چاہیے اپنے والدین کے لیے دعا مانگا کرے۔ والدین کے حق میں دعا، یہ کیا ہے؟ امیری کا نسخہ ہے، امیر ہونے کا نسخہ ہے، محتاجی ختم ہونے کا نسخہ ہے۔ پورا قرآن پاک دیکھیں، کہیں بھی آپ کو قرآن پاک میں یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین سے فرمایا ہو کہ اپنے بچوں کے لیے مجھ سے دعا مانگو۔ کیوں؟ والد والدہ کو نہ بھی کہیں، انہوں نے دعا تو مانگنی ہے، وہ تو بن کہے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہاں، حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا ہے والدین کو، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 دعائیں جب بندہ کرتا ہے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ ایک مسافر کی دعا، جب وہ سفر کی حالت میں دعا کرے تو اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرا مظلوم کی دعا، وہ جب دعا کرے تو اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ اور تیسرا والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ اور اس پر آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے جو والدین ہیں ان کو یہ فرماتا ہوں کہ کبھی اپنے بچوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ خلاف دعا کرنے سے منع کیا گیا، حق میں دعا کرنے کا آرڈر کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو کرنی ہے۔ ترغیب ضرور دی گئی ہے، اپنے بچوں کا بھلا والدین، ہر والد والدہ چاہتی ہے۔ آپ جتنے یہاں والد بیٹھے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ صرف اپنی اولاد کے کہنے پر دعا کرتا ہو اور ان کے کہے بغیر دعا نہ کرتا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اس پر بڑی لمبی ایک نظم لکھی ہے، اپنی ماں کا واقعہ سنایا انہوں نے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب ان کی والدہ فوت ہو گئی، علامہ اقبال علیہ رحمہ کی والدہ وصال کر گئیں، یہ اس وقت باہر تھے، ان کو خط گیا کہ آپ کی ماں جان وصال کر گئی ہیں، تو یہ رو پڑے اور رو کر تحریر کیا اشعار میں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کہنے لگے اب میرے لیے تہجد کے ٹائم اٹھ کر دعائیں کون کرے گا؟ تہجد کے ٹائم اٹھ کر دعائیں کون کرے گا؟ پھر آگے لکھا کہ جو حج پہ جانے والے ہوں، عمرے پہ جانے والے ہوں، حتیٰ کہ مصلی پر بیٹھنے والا امام ہو، ان سب کو کہنا پڑتا ہے کہ یار مجھے وہاں دعاؤں میں یاد رکھنا، روزے پاک پر جانا، خانہ کعبہ کے سامنے جانا تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ امام سے بھی کہنا پڑتا ہے میری ماں کے لیے، میرے لیے، میرے بچوں کے لیے ادھر ادھر دعا کرنا۔ لیکن آپ لکھتے ہیں واحد ہستی ہے ماں اور باپ کی جن کو یہ نہیں کہنا پڑتا میرے لیے دعا کرنا۔ یہ ہم محاورتاً کہہ دیتے ہیں، امی جی تسی بس دعا کرو ساڈے واسطے، ابا جان تسی دعا کرو، اسی بالکل ٹھیک ہیں۔ لیکن علامہ لکھتے ہیں کہ یہ تو ہم محاورتاً کہتے ہیں، ایک عادت کے پیش نظر۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بغیر بچوں کے کہے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ماں چاہے جہاں بھی ہو دعا کر رہی ہوتی ہے، باپ جہاں ہو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولاد کو کہ جب یہ تمہارے والدین بڑے ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں، تو ان کے سامنے اف تک مت کہو۔ یہ اف کیا ہے؟ محدثین مفسرین اف کی تفسیر لکھتے ہیں، کبھی غصہ آئے نا تو یہاں ماتھے کے اوپر شکن آتا ہے، تیوری آتی ہے، بٹ سے پڑ جاتے ہیں۔ مفسرین محدثین لکھتے ہیں تمہارے والدین کا کوئی کام فعل تمہیں پسند نہ آئے تو تمہارے ماتھے کے اوپر شکن نہیں آنا چاہیے، یہ تیوری نہیں آنی چاہیے۔ کئی لوگوں نے کہا اف کا مطلب ہے یہ جو کہتے ہیں نا، باپ کہتا ہو بیٹا اینج نہیں اینج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ یہ بھی نہیں کرنا ہے ان کے سامنے۔ کوئی بات پسند نہیں ہے، تعظیم بجا لاتے ہوئے ان سے کہو ابا جان آپ نے یہ فرمایا ہے، میرا اس میں مشورہ یہ تھا۔ آگے سے اونچی بول کے جھڑک کر نکل نہیں جانا وہاں سے۔ آج کل تو اولاد
بڑی بے باک سی ہو گئی ہے، کوئی والد والدہ کو بات کر دیں تو غصہ بھی کرتے ہیں، منہ چڑھا کے بات بھی کرتے ہیں، اور وہاں سے ناراض ہو کے نکل بھی جاتے ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں۔ ماں پھر انتظار کرتی رہتی ہے، گھر میں بیٹھے باپ انتظار کرتا رہتا ہے، کب بچہ واپس آئے گا، کب واپس آئے گا، کب واپس آئے گا۔ بیٹا وہاں باہر دوستوں کو جا کے بتا رہا ہوتا ہے میرا پیو اس طرح کا ہو گیا ہے، میری ماں اس طرح کی ہے، مجھے اپنی مرضی سے جینے نہیں دیتے ہیں۔ یہ عجیب سا ماحول آج کے دور میں بچوں نے بنا لیا۔ میڈیا کا اس کے اندر بڑا کردار ہے، نافرمانی بچوں کے اندر جو آ رہی ہے اس کے اندر میڈیا کا بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک محدث لکھتے ہیں کہ اف کا مطلب یہ ہے والد والدہ پہنچ جائیں بڑھاپے میں، والدہ کی خدمت کے لیے خاص طور پر بیٹی کو لاگو حکم دیا گیا، کیونکہ ان کے معاملات سیم ہوتے ہیں بچیوں کے، فیمیل کے۔ اور باپ کی خدمت کے لیے بیٹے کو خصوصی طور پر فرمایا گیا، جب ان کو حاجت و محتاج ہو جائیں، پاؤں ان کے کام نہ کریں، کمر کام نہ کرے، اٹھ کے واش روم نہ جا سکیں، ان کے کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ جائے، تو ایسی حالت میں فرمایا اپنا بچپن یاد کرو، اپنا بچپن یاد کرو۔ جب تم پڑے ہوتے تھے، چھوٹے تھے، کھلونے تمہارے آس پاس ہوتے تھے، تم خود ایک کھلونا تھے، پڑے ہوئے ہو، پیشاب چھوٹا بیچ میں نکل رہا ہے آپ کا، بڑا پیشاب بیچ میں کیے جا رہے ہو۔ یہ بڑے پیشاب پہ مجھے ایک بات یاد آئی، آپ کے لیے میں سنا دیتا ہوں۔ یہ میں نے مشاہدہ کیا ہے، اپنے عزیزوں کے ہاں جانا ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ہاں جانا ہوتا ہے۔ یہ میں اوپر بند کر رہا ہوں آپ تک صرف بات کرنے کے لیے، ویسے تو یہ بات کرنے والی الفاظ میں نہیں ہے لیکن میں کرتا ہوں۔ جب چھوٹا بچہ پیشاب کر دے نا، یہ اندر ہی بڑا پیشاب کر دے، تو کبھی ماں یہ نہیں کہتی گند مارا ہوا ہے، یا کہتی ہے؟ آپ جن جن کے گھر میں شادیاں ہوئی ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، دیکھیں ماں کبھی نہیں کہتی گند ماری پی ہے، ہمارے ہاں تو نہیں کہتی۔ ماں کیا کہتی ہے؟ انہوں نے یہ بڑے پیشاب کے لیے خاص لفظ چنا ہوا ہے پنجابی کے اندر، وہ کہتی ہے، ماں وہ کہتی ہے کہ بچہ اے کیتی پی ہے، یہ کیا ہوا ہے اس بچے۔ میں وہ لفظ نہیں بولتا یہاں، ممبر کے مناسب نہیں، بعد میں مجھ سے پوچھ لینا وہ لفظ کیا تھا، آپ ساروں کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ بچوں کے لیے خاص لفظ ہوتا ہے چھوٹا سا، لیکن جب کسی اور کا بچہ یہی کام کر دے، یہی ماں کہتی ہے او گند ماری پی جائے نو دھو لے۔ اپنے بچے کے لیے پیشاب کے لیے بھی لفظ گند نہیں بولتی، دوسروں کو کہہ دے گی ایک فلانی تیرے بچے نے گند مارا، یہ بو آئی جاندی جائے نو دھو لے، صاف کرے نو۔ اپنے کے لیے کبھی نہیں بولیں گی، اپنے کے لیے یہی بولتی ہیں کہ بچے نے پیشاب کر دیا ہے، شوشو کر دی ہے، یہ اس طرح کے لفظ بول کے کہتے ہیں چلو جا کے اس کو دھو لے۔ کبھی نفرت نہیں کرتی ماں، باپ بھی نفرت نہیں کرتا بچے کے اس عمل سے۔ اور سردیوں میں تو یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر بچہ پیشاب کر دے ایک جگہ پر تو ماں بچے کو اس جگہ سے اٹھا کے صاف جگہ پہ کر دے گی اور خود آ جائے گی اس گلی جگہ پر، تر جگہ پر، ٹھنڈی جگہ پر پڑی رہتی ہے، اور ماں کو نیند بھی نہیں آتی۔ بیٹا آئے رات کے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، بڑے پاؤں اٹھا کے، یہ سوچتے ہوئے کہ میری ماں کو پتہ نہ چل جائے۔ ماں پھر بھی کہتی ہے کہ بیٹا آ گئے ہو، کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، لگا دوں وغیرہ وغیرہ، یہ پوچھ کر تسلی کر کے پھر بچے کو کہتی ہے بیٹا اب آرام سے سو جاؤ۔ حقیقت ہے یہ، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں میری ماں کے لیے دعا کیا کریں، میں خود بھی دعا کرواتا ہوں، پیچھے بڑی بیمار رہی ہیں وہ، اب تک انتہائی بیمار ہیں، لیکن اللہ تبارک، اب ان کی دوائی ختم ہو گئی ہے، ڈاکٹروں نے کہا جی یہ دوائی کوئی نہیں دینی، ان کوئی دوائی نہیں ہے، ان کا معدہ دوائی قبول نہیں کرتا، چل پھر رہی ہیں، آ جا رہی ہیں۔ کئی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یار یہ کسی بندے کی دعا لگی ہوئی ہے تمہاری ماں کو، یہ بغیر دوائیوں کے چل رہی ہے، ان کا جو پھیپھڑے ہیں وہ ختم ہو گئے، بالکل ختم ہے، پھر بھی چلے جا رہی ہیں۔ تو اس حالت میں بھی میں یہاں سے جاؤں رات کے 1 بجے، میں جاؤں 2 بجے،
میں کہیں محفل پہ ہوں، میں آؤں رات کو 3 بجے 2 بجے 1 بجے 12 بجے، جو ہی میں گھر میں داخل ہوتا ہوں میری ماں مجھ سے کہتی ہے کہ کھانا کھا کے آئے ہو کہ نہیں، کہیں محفل سے آ رہا ہوں تو کھانا کھایا کہ نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ماں جان میں کھانا کھا لیتا ہوں، نہیں کھایا جو بھی کیا آپ آرام فرمائیں۔ میرے کہنے کے باوجود میری ماں اٹھتی ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ میں خود ڈال سکتا ہوں، کھانا بنا ہوا ہے میں رکھ سکتا ہوں لے سکتا ہوں، میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ میں سے جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کے والد زندہ ہیں، وہ یہ ساری باتیں خود بتائیں گے۔ ہر ایک کا ہی گھر کا معاملہ ہے، ہر ایک ماں کا یہ عمل ہے، یہ کسی خاص بندے کی ماں ایسی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو کمال کی یہ ممتا عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی صفت ربوبیت، رب والی صفت، پالنے والی صفت، کھلانے والی صفت، وہ بندے کے والدین کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے، اور اسی رب والے لفظ کے ساتھ اس نے فرمایا ہے میرے سامنے دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی۔ جوانی کی پرورش نہیں فرمانی، بچپن کی پرورش۔ تو پیارے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے فرمایا، اور اینڈ پہ یہ فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک مت کہنا۔ اس اف کی تفصیل میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا اپنا بچپن یاد کر لو۔ بچپن میں جب یہ معاملات ہو جاتے تھے پیشاب وغیرہ کے، تو کبھی ماں نے تیوری نہیں چڑھائی، کبھی باپ نے تم سے نفرت نہیں کی ہے۔ اب جب تمہارا والد بڑھاپے میں پہنچ جائے اور تمہیں ان کے کپڑے وغیرہ چینج کرنے پڑے، صفائی کا اہتمام کرنا پڑے، محدثین لکھتے ہیں اس وقت جو خاص قسم کی ان کی فضلے وغیرہ کی بدبو آتی ہے، محدثین مفسرین فرماتے ہیں اپنے والد کے اس وقت کے لمحے کو بدبو کی وجہ سے تمہارا جو ناک ہے یہ بند نہیں ہونا چاہیے، یہ بند نہ کرنا، آتی ہے تو آنے دو۔ اور اس بدبو کی وجہ سے جو ماتھے پر شکن آئے، آتے ہیں بعد دفعہ ایسے ایسے کرتے ہیں، ایسے ایسے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار اگر ایسا کیا اپنے والد کے قریب بیٹھ کر تو اس والد کے دل میں کیا گزرے گی، یہ وہی بیٹا ہے میرا جس کو بچپن میں ہم نے کیسے پالا، اور آج یہ اپنے ناک بند کر رہے ہیں، آج یہ ماتھے پر تیوری چڑھا رہا ہے کہ ہماری بدبو آ رہی ہے۔ لیکن وہ باپ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ بیٹا یہ تو نے غلط کیا ہے، وہ پھر بھی بات اندر دبا جائے گا، چپ کر جائے گا، کچھ نہیں کہے گا۔ یقین جانے اللہ تعالیٰ نے کمال، میں یہاں دیکھتا ہوں اکثر، صبح دیکھیں حدیثیں بڑی ہیں، یہ ساری کتاب حدیثوں سے بڑی پڑی ہے، آیات 32 آیات مسلسل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں، والدین 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 کا نام لے کر۔ ساری آیتیں سناؤں تو میں ٹائم بڑا گزر جائے گا، حدیثیں بڑی پڑی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا پاک سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میرے والدین دونوں میں سے میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ہیں دونوں ہی، لیکن زیادہ کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ عرض کی حضور پھر؟ فرمایا تمہاری ماں۔ عرض کی حضور پھر؟ فرمایا تمہاری ماں۔ عرض کی حضور پھر؟ فرمایا پھر تمہارا باپ۔ چوتھے نمبر پر جا کے محدثین لکھتے ہیں ہم نے یہ عرض کیا کہ یہ ماں کو اتنا درجہ کیوں دیا گیا؟ تو فرمایا قرآن پاک یہ فرماتا ہے وہنن علی وہن، وہنن علی وہن، تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے تمہاری ماں تمہیں جنم دیتی ہے، تکلیف پر تکلیف۔ پہلے دن جب اس کے پیٹ میں بچے کا حمل آتا ہے، بچہ قرار پکڑتا ہے، اس دن سے ماں کی احتیاط شروع ہو جاتی ہے۔ ماں تیزی سے قدم نہیں رکھتی، ماں بے فکری سے سوتی نہیں ہے، ماں بے فکری سے واش روم میں نہیں جاتی، ماں بے فکری سے چلتی نہیں ہے، سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی ہے۔ کیوں؟ میرا بچہ پل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا نا محبت کیا ہوتی ہے، تو کئیوں نے محبت کی بڑی تعریف کی،
اس پوائنٹ پر آ کے کہنے لگے کائنات میں صرف ایک واحد ہستی ہے ماں کی جو بن دیکھے اپنے بچے سے پیار کر رہی ہوتی ہے، بن دیکھے اس کی حفاظت بھی کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے باپ ہمیشہ لگا ہوتا ہے اپنی بیوی کی خدمت کرنے میں، اس کے ہر ایک لمحہ خیال کر رہا ہوتا ہے میری بیوی کو پریشانی نہ آئے۔ آپ میں سے کئی وہ ہیں جو ایسے وقت پر آ کے خصوصی طور پر یہ اہتمام کرتے ہیں تو گھر میں کام کرنے والی رکھ لیتے ہیں، اپنے عزیز و قربا سے بلا لیتے ہیں کسی خاتون کو جو محرم ہے کہ آ کے کام تم کر دو، ہمارے گھر کی خاتون کام نہیں کر سکتی۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ بن دیکھے ماں حفاظت کیے جا رہی ہے۔ 9 مہینے ایک بندہ چکر لگا رہا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، بوڑھی خاتون کو اٹھایا ہوا ہے، طواف کروا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی طواف کر رہے تھے، اس نے 7 چکر پورے کیے، دعا کرتا ہے 7 چکر کر کے یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ یہ آواز پڑی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں، آپ واپس پلٹ آئے، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کیا کہہ رہا ہے تو؟ حق ادا کر دیا اپنی ماں کا، کیا کیا تو نے؟ کہا کہ میں نے اپنی ماں کو اٹھا کر 7 چکر لگائے، خانہ کعبہ کا طواف کروائے۔ تو آپ فرمانے لگے اللہ کے بندے، بھلے بندے، سادے بندے، یہ 7 چکر لگا کر تو نے اپنی ماں کی نکلی ہوئی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ وہ جب تجھے بچپن میں پیٹ کے اندر اٹھا کے چلتی تھی اور آہ بھرتی تھی وہ تکلیف کی وجہ سے، یہ اس ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو کیا کہتا ہے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ماں کا حق تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ یقین جانے پیارے بھائیو، والد والدہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ میں نے شروع میں آیت سنا دی، اللہ پاک نے فرمایا ہے میری عبادت کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ یہاں میں دیکھتا ہوں جو میں بات سنانے لگا تھا، آپ بھی اکثر دیکھتے ہیں، سروے کیجئے، یہ جو مالی یہاں ہمارے کام کر رہے ہیں ان میں آپ کو جوان کتنے بندے نظر آئیں گے؟ جوان ہو سکتا ہے کوئی ہو گنتی کے تعداد میں 2 4 5، باقی سارے بزرگ کیوں اس وقت آگے یہ محنت کر رہے ہیں؟ ایک ایک مالی کو پکڑیے گا، اس سے پوچھیے گا پیارے بزرگوں اس عمر میں آپ کیوں محنت پر لگے ہوئے ہیں؟ جائیں گھر آرام کریں جا کے۔ اس کے پیچھے ہسٹری میں، سٹوری میں، گھر کی بات میں وہ یہی کہے گا کہ میری ابھی بیٹی جوان ہے، میں اس کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ کہے گا میرا بیٹا کماتا نہیں ہے، میرا بیٹا نالائق ہے، وہ کماتا نہیں ہے، مجھے اس وقت کام کرنا پڑتا ہے۔ کئی باپ ہیں ایسے یہاں آ کے مجھے کہتے ہیں میرے بچے کے لیے دعا کر دے۔ یہ وقت ہے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ یہاں مزدوری پہ لگے ہوئے جتنے افراد ہیں، یہ بڑھاپے میں باپ کو کیا بنی ہوئی ہے کہ وہ یہ چھابڑے اٹھا کے، اینٹیں اٹھا کے، سیمنٹ کی بوریاں اٹھا کے دوسری تیسری منزل پر لے کے جا رہا ہے، کمر اس کی جھکی ہوئی بیچارے کی، پھر بھی لگا ہوا ہے محنت کرنے پہ۔ کیوں؟ صرف اور صرف اپنی اولاد کی خاطر، ورنہ وہ خود یہاں کتنے ایسے والدین ہیں جن کی پینشن لگی ہوئی ہے، حکومت کی طرف سے ان کو آتی ہے، پھر بھی یہاں سیکورٹی کر رہے ہیں۔ وہ یہ جتنے سیکورٹی گارڈ ہیں ہمارے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں دن کو، ہم اپنے گھروں میں اے سی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بیچارے رات کو یہاں بیر پیرا دے رہے ہوتے ہیں۔ ان بزرگ بوڑھے والدین سے جا کے پوچھو کیوں لگے ہوئے ہو یار، وہ کہیں گے ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ کئی ایسے کہیں گے کہیں ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ یہاں ایک بابا جی آتے، میں نام نہیں لیتا ان کا، وہ اکثر آ کر روتے ہوئے آنکھوں سے مجھے کہتے ہیں میرے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ میں نے ان کے بیٹے کو بڑی محنت کے ساتھ اپنے پاس بلایا، بٹھایا، ایک جگہ پر ان کو نوکری پر لگوایا۔ 2 ہفتے کے بعد باپ پھر آ گیا، کہتا ہے میرا بیٹا نالائق ہے، اپنے باس ہی سے لڑ پڑا ہے، وہاں جھگڑ پڑا ہے، اب بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ آخر جا کے ہم دعا کا سارت لیتے ہیں نا، اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں اللہ تو ہی مہربانی فرما دے۔ پیارے بھائیوں، جو جن کے والدین زندہ ہیں
شکر کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو زندہ رکھا اور ان کو موقع دیا اپنے والدین کی خدمت کرنے کا۔ ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جو اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور خدمت کر کے اپنے والدین کی خدمت کر کے والد والدہ میں سے کسی کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، فرمایا میں یہ دعا کرتا ہوں اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اس کے خلاف امام الانبیاء رحمت والے آقا پاک نبی پاک کی یہ دعا ہے اس بندے کے خلاف جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا۔ ایک بندے نے سوال کیا آپ سے، حضور اگر والدین ظالم ہوں تو؟ صحابہ پوچھتے رہتے نا، کئی والدین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بیٹا میرا نالائق ہے، یہ بیٹا بڑا فرما بردار ہے، میں اس کو آگ کرتا ہوں، اس کو نکالتا ہوں، اس کو دفع کرتا ہوں، چل دوڑ جا دفع ہو جائے فلاں فلاں یہ وہ۔ تو انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ حضور اگر والدین ظالم ہوں تو؟ آپ نے فرمایا، اس کے راوی ہیں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا، تثنیہ کا صیغہ ہے یہ، فرمایا ایک نہیں اگرچہ دونوں ظالم ہوں پھر بھی میں آرڈر حکم دے رہا ہوں کہ اپنے والدین سے اس نے سلوک سے پیش آئے۔ اس نے پھر سوال کیا، حضور اگرچہ دونوں ظالم ہوں؟ فرمایا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ دونوں ظالم ہوں۔ اس نے پھر عرض کی، حضور وَإِن ظَلَمَا، دونوں ظالم ہوں؟ آپ نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ دونوں ظالم ہوں میں پھر بھی حکم دیتا ہوں اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ باقی باتیں دور کی رہ گئی، میں اس سے بھی اگلی بات آپ کو سناتا ہوں۔ مومن تو مومن ہے، کافرہ ماں کافرہ تھی، صحابی مسلمان ہو گئے، ان کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا، وہ صحابی بن گئے۔ ان کی ماں نے کہا کہ اگر تو واپس نہیں آئے گا، کفر میں نہیں آئے گا تو میری بھوک ہڑتال ہے، میں کچھ کھاؤں گی نہیں، کچھ پیوں گی نہیں، بس ایسے بھوکی بیٹھی رہوں گی اور لوگ تجھے تانا دیں گے کہ اس نے اپنی ماں کو مار دیا، میرے قتل کا الزام تیرے اوپر آئے گا، میں ایسے بھوکے رہ کے مر جاؤں گی جب تک تو واپس نہیں آتا۔ تو یہ ایک جملہ بول بیٹھے، انہوں نے کہا مرنی ہے تو مر، میں ایمان نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اپنی طرف سے ان کا ایک محبت بھرا انداز تھا اسلام کے لیے۔ یہ بات کہہ کر وہ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آگے ساری بات سنائی، کہنے لگے میری ماں نے بھوک ہڑتال کر دی ہے حضور، وہ یہ کہہ رہی ہے اور میں نے آگے سے یہ کہا ہے۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اسلام پر قائم رہنا تیرا صحیح ہے، لیکن یہ جو تو نے کہا نا کہ مرنی ہے تو مر، یہ تو نے اچھا جملہ نہیں کہا اپنی ماں کو۔ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں واپس جاؤ اور اپنی ماں کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس کو مناؤ، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں کافرہ ہے، کتنا بڑا آرڈر دے رہی ہے، آقا پاک فرما رہے ہیں اس سے حسن سلوک کرو۔ ماں ہے، آخر جنم تو دیا نا اس نے۔ بڑے واقعات ہیں پیارے بھائیو تاریخ کے اندر۔ سیدنا امام بخاری علیہ رحمہ، سیاستہ، امام مستدرک حاکم، یہ ساری یہ بات لکھتے ہیں، ایک بندہ آخری وقت ہے، آخری لمحے میں ہے، اس پر موت کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، آس پاس لوگ کھڑے ہوئے کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ وہ کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، کلمہ نہیں جاری ہوتا اس کی زبان پر۔ کوئی اور بات کرتا ہے، اور بات کر سکتا ہے، کوئی بھی اور بات ہو اس کی زبان سے جاری ہوتی ہے، کلمہ نہیں جاری ہوتا۔ آخری وقت جس کو کلمہ نصیب نہ ہو، بیڑا غرق ہو گیا اس بندے کا۔ صحابہ کرام دوڑے جا کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، حضور آخری لمحہ آ گیا فلانے فلانے بندے پر، اور باتیں کر رہا ہے، کلمہ شریف اس کی زبان سے جاری نہیں ہو رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب جانتے، آپ نے فرمایا میں پہنچتا ہوں، فوری پتہ کرو اس کے والد والدہ میں سے کوئی زندہ ہے تو اس کو وہاں پر لے کر آؤ۔ جس وقت آپ پہنچے
وہ کہتا ہے کلمہ نہیں جاری ہو رہا. آپ نے اتنی دیر میں اس کی والدہ کو بھی لے آیا گیا. ماں زندہ تھی، باپ اس کا وصال کر چکا ہوا تھا. تو آپ نے اس کی ماں سے فرمایا اس سے ناراض ہے؟ ماں نے کہا سرکار میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، یہ اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے مجھے بڑی تکلیف دینے والا تھا، اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے مجھے انتہائی شدید تکلیف دیتا تھا، میں اس سے دل سے ناراض ہوں. آپ نے فرمایا اس کو معافی دے دے، معاف کر دے، ورنہ ایسی حالت میں گیا تو یہ پھنس جائے گا آگے، آخر بچہ تو تیرا ہی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے معاف نہیں کرنا. آپ نے فرمایا اللہ کی بندی معاف کر دے. اس نے کہا حضور میں نے معاف نہیں کرنا، اس کو بڑا اس نے میرا دل دکھلایا ہے. یہ ماں کہہ رہی ہے، اب سوچیں ماں تو ویسے معافی دینے والی ہوتی ہے، اور جو اس حد تک کہہ رہی ہے کہ حضور میں نہیں معاف کروں گی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں معافی دے دے، کہتی میں نہیں معاف کروں گی. آپ نے فرمایا پھر اس نے آگے جا کے جہنم میں سڑنا ہی ہے، جلنا ہے اس نے، تو یہیں لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو آگ لگا دیتے ہیں، تیری آنکھوں کے سامنے جلے یہ، تجھے پتہ چلے کہ تیرے نہ معاف کرنے کی وجہ سے آگے جا کے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ماں تھی نا، ماں تھی، فوری طور پر نرم ہو گئی. اس نے کہا حضور میں یہ چاہتی ہوں نہ میری آنکھوں کے سامنے اس کو آگ چھوئے، نہ آگے جا کے آگ چھوئے، میں اس کو معافی کا اعلان کرتی ہوں. جیسے ہی ماں نے کہا میں معافی دیتی ہوں، اس کی زبان سے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ، کلمہ شریف جاری ہو گیا. ایسے نہیں فرمایا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے والد والدہ کو بڑھاپے میں پایا، خدمت نہ کر لی اور جنت حاصل نہ کر سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. جمعۃ المبارک کا دن خطبہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لا رہے ہیں، مسجد نبوی شریف، رمضان المبارک کا مہینہ. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام پاس آ گئے. 3 دعائیں تھیں، میں صرف ایک سنا رہا ہوں وقت کے پیش نظر. حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بچہ اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ کامیاب نہ ہو سکے. آپ کہیے آمین. تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا آمین. والدین کے نافرمان بندے کے خلاف یہ آمین کہی ہوئی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے اب وقت ہے پیارے بھائیوں، جن کے والد زندہ ہیں وہ بھی، اور جن کی والدہ زندہ ہیں وہ بھی، اور جن کے دونوں زندہ ہیں ان کے لیے تو سبحان اللہ موقع ہے، خدمت کریں. کسی ایک کا ساتھ مت دیں. کئی دفعہ اولاد ہوتی ہے باپ کا ساتھ دینا شروع ہوتی ہے، کئی دفعہ ماں کا ساتھ دینا شروع ہو جاتی ہے. ان کے آپس میں جو بھی معاملات ہوں، اولاد کو چاہیے دونوں کے ساتھ چلے، محبت سے رہے. ایک بندہ، یہ میں نے نکالی ہے، یہ میں ضرور سنانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک بندے کا باپ فوت ہو گیا. میں شروع میں باپ کی محبت کی باتیں کر رہا تھا. جب باپ فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد اس کو کمی محسوس ہوئی اپنے والد کی. تب اس نے یہ لکھا، غور سے سنیے گا. جن کے والد زندہ ہیں، جنہوں نے اپنے والد کو دیکھا ہوا ہے محنت کرتے، کام پہ آتے جاتے ہوئے، وہ بھی اپنے سارے حالات کو سامنے رکھیں. یہ شخص کہتا ہے، یہ بیٹا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے عزیز تر مجھے رکھتا تھا وہ رگے جان سے، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز رکھتا تھا. یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہ تھا ماں سے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا، یہی وجہ تھی مجھے چومتے ہوئے جھجکتا تھا. وہ آشنا رہا ہر دم میرے ہر کرب و بلا سے، جو کھل کے رو نہیں پایا مگر سسکتا تھا. ماں رو لیتی ہے، باپ آنسو نہیں نکالتا اپنی اولاد کے سامنے، اپنے آپ کو کمزور ثابت نہیں کرتا باپ. جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے. ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا. رشتہ داروں سے کٹ کے رہتا ہے محنت مزدوری کرنے کے لیے. وہ لوٹتا تھا کہیں رات کو دیر سے، کیونکہ دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا تھا. سارا دن محنت کرتا ہے، پسینہ آ رہا ہے. گلے پھر بھی تھے مجھے
ایسے چاکے دام ماں سے، پھر بھی میں گیلے کرتا رہا، میرا باپ یہ نہیں ہے، میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، میرے لیے چھوڑا کیا ہے، کیا کیا آپ نے میرے لیے۔ یہ بچے تانے دیتے ہوئے حیا نہیں کرتے۔ آگے لکھتے ہیں پرانا سوٹ پہنتا تھا، کم وہ کھاتا تھا، مگر کھلونے میرے سارے ہی خرید لاتا تھا۔ باپ ہے اپنے بچوں کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود سوٹ پرانا۔ میں نے ایک بار سفر کیا ایک ڈرائیور کے ساتھ، پتوں کی جانا تھا، وہاں ایک محفل تھی، جب واپس اترے تو گاڑی میں سے وہ ڈرائیور باہر نکلا، گاڑی اس کی اپنی ہے، میں کرائے پہ لے کر گیا ہوں، گاڑی اپنی، گاڑی میں سے نکلا ہے، میں نے اس کا جوتا دیکھا، یقین جانے اس کا جوتا ٹوٹا ہوا۔ میرے خیال میں یہ آیا کہ شاید یہ وہاں گیا ہے محفل پہ تو اس کی جوتی چوری ہو گئی ہوگی، یہ کسی کا وہاں سے پہن کر آیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ جوتے کو کیا ہو گیا یار، مجھے بتاتے وہاں سے میں جوتا کہیں سے لے دیتا اپنے دوست احباب میں سے۔ وہ کہنے لگا میرا چوری نہیں ہوا ہے، یہ میرا اپنا ہے۔ میں نے کہا اتنا ٹوٹا ہوا جوتا؟ وہ کہنے لگا میرے بچوں کے سکول کی فیس پوری نہیں ہوتی، میں ان کی فیس پوری کرنے کے لیے اپنی قربانی دیتا ہوں، جوتا نیا نہیں لیتا، جو 400-500 میں نے جوتے پہ لگانا ہے اپنے بچوں کی فیس دے دیتا ہوں۔ یہ سچا واقعہ ہے، میرا حقیقی واقعہ ہے جو باپ نے مجھے سنایا۔ کہتے ہیں پرانا سوٹ وہ پہنتا تھا، کم وہ کھاتا تھا، مگر کھلونے میرے سارے ہی خرید لاتا تھا۔ وہ مجھے سوئے ہوئے دیکھتا تھا، بچہ سویا وہ باپ اوپر سے آئے، وہ مجھے سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا تھا۔ میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویراں سے۔ یہ بات سچ ہے، میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے۔ نہ ماں کم ہوتی ہے نہ باپ کم ہوتا ہے پیارے بھائیو، ان دونوں کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہمارے لیے ایک اپنے صفتوں کی ربوبیت کا مظہر بنایا ہوا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ سارے دعا کریں، اللہ پاک ان کو صحت دے، ان کی حفاظت فرمائے، خدمت کر لیں، ناراضگی ہے جا کے معافی مانگ لیں۔ اور میں نے شروع میں بتا دیا جو والدین کے لیے دعائیں کرے گا، خدمت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں، مال میں ہمیشہ برکت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔